السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین محترم، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سامعین محترم، آج درس بخاری میں جو زیر بحث ہے وہ تہجد اور وطر کا جو بیان ہے وہ زیر بحث آئے گا۔ میں یہ بڑے عرصے سے یہ بات کرتا چلا آ رہا ہوں کہ احادیث کی روح سے یہ بات واضح ہے کہ وطر جو ہے یہ کوئی عشاء میں لازم نہیں ہے، یہ عشاء کی نماز کا حصہ ہی نہیں ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کچھ لوگوں نے لا علمی میں کہہ لیں، ہڑ دھرمی میں کہہ لیں، یا کسی بھی جہالت کی صورت کو اختیار کرتے ہوئے انہوں نے قصداً وطر جو کہ تہجد کی نماز کا حصہ تھا اس کو کھینچ کے نماز کو عشاء کے ساتھ ملا دیا، اور اب اس پر بضد ہے کہ یہ واجب ہے، گویا یہ نہیں پڑھیں گے تو آپ کی عشاء کی نماز ہی نہیں ہے۔ اس کے اوپر چند احادیث کو آج ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلی جو حدیث ہے وہ یہ میرے پاس صحیح بخاری ہے اس وقت، اور اس کی حدیث نمبر میرے پاس 991۔ یہ باب ہے وطر کا، ما جاء فی الوطر۔ تو یہ وطر کا بیان چل رہا ہے، اور اس میں ایک سند کے ساتھ روایت ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ سواری پہ بیٹھ کے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، جس طرح آج کل ہمارے ہاں بسز ہیں، ایئر جہاز ہیں وغیرہ، اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ تو آپ جہاز میں بیٹھ کے، آپ سواری پہ بیٹھ کے، وہ اگر آپ بائک میں پیچھے بیٹھے ہوئے تو آپ اس طرح، اگر آسانی ہے تو آپ کوشش کریں کہ اتر کے ہی پڑھ لیں، لیکن اگر آپ کو ہے خدشہ کہ میں اگر اس طرح کروں گا تو میری سواری لیٹ ہو سکتی ہے، ٹرین نکل سکتی ہے، فلائٹ مس ہو سکتی ہے، تو اس میں آپ پھر فلائٹ میں اس کا اہتمام کریں۔ حضرت سعید بن یسار سے یہ روایت ہے، وہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ مکہ کے راستے میں تھا، اور سعید نے کہا کہ جب راستے میں مجھے طلوع فجر کا خطرہ ہوا۔ اب یہ بات دیکھیں کہ تہجد اگر یہ عشاء ہوتی تو اتنا لیٹ اس کو کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ گویا یہ جو وقت ہے تہجد کے بعد فجر آتی ہے، حضرت تہجد کے بعد اب فجر کا ذکر ہے تو ظاہری بات ہے وہ تہجد کے معاملے میں ہی آئے گا۔ تو یہاں پر جو یہ روایت کی جا رہی ہے وہ گویا کہ عشاء کے بعد تہجد ہے، اور تہجد کے بعد پھر کیا ہے آگے؟ فجر ہے۔ تو اب وہ ذرا تہجد سے لیٹ ہو گئے رستے میں، تو انہوں نے کہا بھی چلیں اب آگے کیا کریں، تو وہ انہوں نے رک کے پھر وہیں پر اتر کے نفل پڑھ لیے۔ جب نفل پڑھے تو وہ ظاہری بات تھوڑا سا پیچھے رہ گئے، اگلے ساتھیوں نے انتظار کیا، تو جب وہ آگے ساتھ ملے تو انہوں نے پوچھا بھئی آپ کدھر رہ گئے تھے؟ انہوں نے کہا کہ جی میں اصل میں نا سواری سے اتر کر وطر پڑھنے لگا۔ اس پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا تمہارے لیے نبی کریم علیہ السلام اچھا عمل جو ہے وہ اچھا نمونہ نہیں ہے؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں، بے شک ہے۔ آپ نے بتلایا کہ نبی کریم علیہ السلام تو اونٹ پر ہی وطر پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو گویا یہ تو سواری کی بات ہو رہی ہے، لیکن جو میرا مدعا ہے، میرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ صحیح بخاری ہو یا دیگر کتب ہو، باقی وطر کی فضیلت ایک الگ جگہ ہے، ہمارے یہاں پر زیر بحث فضیلت ہے ہی نہیں۔ زیر بحث یہ ہے کہ وطر جو ہے وہ عشاء کا حصہ نہیں ہے، وطر جو ہے وہ فجر کا حصہ، تہجد کا حصہ ہے، یہ عشاء کا حصہ نہیں ہے۔ اچھا آگے چلے نا، تو یہ آگے اگلی حدیث جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو وہ بڑی انٹرسٹنگ آگے چیزیں نا بالکل ایسے کلیئر ہوتی جاتی ہیں۔ اب آگے یہ کتاب التہجد، یہ تہجد کا بیان ہے۔ اب اس میں ذرا صاحب پہلی حدیث سنیں۔ پہلی حدیث میں عروہ جو ہے وہ روایت کرتے ہیں حضرت اما عائشہ سے، وہ عرض کرتے ہیں، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کام کو چھوڑ دیتے تھے۔ اچھا اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر یہ واجب ہمیں کس نے بتایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو یہ واجب اور فرض کا، واجب اور نوافل اور سنت موقدہ غیر موقدہ ان کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا۔ تو یہ اصطلاحات کس نے بنائی ہیں؟ اصل میں یہ بعد فقہا نے اصطلاحات بنا دی ہیں، اور جب ظاہری بات انہوں نے اصطلاحات بنائی ہیں تو وہ ہم پہ لازم قرار دے دی گئی ہیں۔ تو میرا خیال سے کہ نئی نسل کے جو طلباء ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو کلیئرٹی کرنی چاہیے، ان کو بالکل واضح کرنا چاہیے کہ جو بات آپ کو بتائی جا رہی ہے سنت کے معاملے میں یا نوافل کے معاملے میں یا واجب کے معاملے میں، پہلے ان کو جانچیں پرکھیں تو صحیح کہ اس کی اصل میں احادیث کی کتب میں شرعی حیثیت کیا ہے، وہ سنت ہیں، نفل ہیں، وہ کیا ہے۔ باقی صحابہ کے دور میں دو ہی چیزیں ہوا کرتی تھی، یا تو کوئی چیز فرض ہوتی تھی یا کوئی نفل ہوتی تھی، دیٹس اٹ، یا تو کوئی چیز حلال ہوتی تھی یا کوئی حرام ہوتی تھی۔ اس میں جو تیسرا رستہ ہم نکال لیتے ہیں، مکروہ ہے، مکروہ تحریمی ہے، مکروہ تنزیہی ہے، یہ ہے وہ، یہ صحابہ اکرام کے دور میں یہ چیزیں زیر بحث ہی نہیں تھی۔ وہاں پہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے،
یا فرض ہے یا نفل ہے، دیٹس دو باتیں. اور آپ جتنی بھی حدیثیں پڑھ لیں وہاں پہ لفظ نفل استعمال ہوا ہے ہمیشہ، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ نفل ادا کیا کرتے تھے. اب اس کے آگے ایک بڑی زبردست حدیث آ رہی ہے، اور وہ خاص طور پر بریلوی حضرات کے لیے جو ہمارے مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، اور ظاہری بات ہے کثیر تعداد میں ہیں، ان کے لیے تو ایسی ہے نا کہ میں کہتا ہوں ان کا جواب دے کے دکھائے نا ذرا. کسی بریلوی کی مسجد میں یہ تمام نہیں ہوتا. تو جب یہ نہیں ہوتا تو آپ ان کو کیوں کھینچ کے نیچے لا کے لوگوں پر فرض کر رہے ہیں؟ کیوں لوگوں کو آپ بھٹکا رہے ہیں، ان کو گمراہ کر رہے ہیں کہ آپ لوگ جو اگر وتر نہیں پڑھیں گے تو عشاء کی نماز نہیں ہوگی. آپ 4 فرض اور وتر ان کو بتائیں کہ وتر جو ہے وہ تہجد کا حصہ ہے، اگر آپ اس کو پڑھیں گے اس کی بہت فضیلت ہے. سرخ اونٹوں سے بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو زیادہ ثواب ملے گا، وغیرہ وغیرہ. یہ ساری چیزیں ابو داؤد میں، مسلم، سنن کی کتابوں میں موجود ہیں. اچھا اب اگلی بات دیکھیں ذرا، اس میں کیا حضرت عائشہ سے روایت ہے، وہ اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر وہ کہتے تھے کام چھوڑ دیتے تھے. وہ کام کیوں چھوڑتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کام چھوڑتے تھے کہ میرے صحابہ کے اوپر وہ چیز فرض نہ کر دی جائے. گویا میرے پہ تو فرض ہے، میرے پہ لازم ہے اس کو کرنا، لیکن میں قصدن اس لیے چھوڑتا ہوں کہ میرے صحابہ مجھے دیکھ کر اس عمل کو اپنے اوپر فرض نہ کر لیں. جیسے چاشت کے نوافل ہیں، اوابین کے نوافل ہیں، یہ دوسرے جو نوافل ہیں، ان لوگوں ابھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پڑھتے ہیں، بہت ہی اچھی بات ہے، اس سے تو بڑی خوبصورت بات ہی کوئی نہیں ہے. اس سے اور کیا تقوی اور پرہیزگاری اور انسان کی دریا دلی یا نیک دلی ہونے کی کیا دلیل ہوگی کہ وہ یہ نوافل بھی ادا کرتا ہے. لیکن آپ اس کو واجب اور فرض قرار دے کے لوگوں کو نہیں گمراہ کریں گے. لوگوں کو آپ فرض بتائیں جو اللہ نے ہم پر فرض کیا ہے، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا اس کو آپ الگ مینشن کریں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے. اب جو اس کو کرتا ہے اس کو تو بہت زیادہ ثواب ملے گا، اس کے تو ثواب کی لمٹ سے نہیں ہے نا. ہم تو اس کے اوپر بحث ہی نہیں ہو رہی. ہماری بحث یہ ہے کہ جس چیز کو انہوں نے اپنی طرف سے ایک فرض قرار دے دیا ہے، اپنی طرف سے لوگوں کے اوپر لازم قرار دے دی، یہ انتہائی میرے نزدیک تو یہ سوائے ظلم کے اور کچھ نہیں ہے. کہ ایک شخص جو ہے وہ 17 رکھتے ٹوٹل نماز کی ہیں، تو آپ اس کو ایک نماز کے 17 رکھتے بتا رہے ہیں. تو پھر اگر ہے جواب آپ کے پاس تو اگلی حدیث کا جواب دیجیے گا ذرا. اچھا پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کام بڑا پسند ہوتا تھا، لیکن آپ کرنا، یعنی کہ آپ کو بڑا پسند ہوتا تھا لیکن آپ اس خیال سے اسے ترک کر دیتے تھے کہ دوسرے صحابہ بھی اس پر آپ کو دیکھ کر عمل شروع کر دیں اور اس طرح وہ کام ان پر فرض ہو جائے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چارج کی نماز کبھی نہیں پڑھی لیکن میں پڑھتی ہوں. اب یہ حضرت عائشہ بیان فرما رہی ہیں، اور یہ حدیث مبارکہ جو ہے 1028 حدیث ہے جی، 1127 نمبر حدیث ہے بخاری شریف. یہ تہجد کا بیان چاہتا ہے. اچھا آپ اسی میں تہجد کے بیان میں جہاں پر رات کے قیام کی بات چل رہی ہے، اسی میں ایک آ کے بڑی خوبصورت بات آتی ہے. اب جو حدیث میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بریلوی حضرات خاص طور پر، دیوبند حضرات بھی، سوائے اہل حدیثوں کی مسجد میں نے دیکھا اس چیز کا اہتمام کیا جاتا ہے. اب یہ مجھے بتائیں کہ یہ مغرب سے پہلے نفل کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ کیوں نہیں لوگوں کو بتاتے کہ یہ نفل بھی پڑھنے چاہیے؟ جب آپ کو یہ بتا دیتے ہیں نفل، سوری میں کہہ رہا ہوں ان کی زبان میں سنت، ان کی زبان میں سنتے. جب آپ فجر کے 2 سنتے نہیں چھوڑتے، آپ ظہر سے پہلے 4 سنتے نہیں چھوڑتے، آپ عصر سے پہلے 4 سنتے نہیں چھوڑتے، تو مغرب کے 2 سنتے کیوں چھوڑتے ہیں؟ وہ لوگوں کو کیوں نہیں کلیرٹی کرتے، ان کو کیوں نہیں آپ واضح کرتے؟ اب سنیں یہ روایت جو ہے، یہ 1140 نمبر روایت ہے، صحیح بخاری، یہ کتاب تہجد کی چل رہی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رات کو 13 رکعتیں پڑھتے تھے وتر. اب یہ اس میں دونوں چیزوں کی کلیرٹی ہو رہی ہے، وتر اور فجر کی 2 سنتے، 2 رکعتیں جو ہے وہ اسی میں ہوتی تھی. گویا وتر کی، اور اب یہ وتر دیکھیں کہاں پہ جا کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں. گویا وتر بالکل تہجد ہے. عشاء تو ہم پڑھ لیتے 7:30 بجے، تہجد کا وقت 2 بجے کے بعد سٹارٹ ہوتا ہے. تو یہ تو آدھی رات کے پچھلے پیر کی نماز ہے. تو آپ اس نماز کو اٹھا کے جو ہے وہ اس میں لا رہے ہیں، تو پھر اللہ ہی حافظہ آپ کا. اب یہ مغرب والے سنیں ذرا. اب یہ آخری روایت آج کی اس زیر جو آج کی ہماری بحث ہے، لیکن اس سے پہلے جو چلیں اسی کو پہلے پڑھ لیتے ہیں، پھر میں آپ کو یہ سختی والی حدیث بھی سناتا ہوں. یہ جنہوں نے سختی کی ہے نا دین میں، ان کو تو اللہ ہی پوچھے گا. حضرت مرثد بن عبداللہ یزنی سے روایت ہے کہ میں حضرت عقبہ بن عامر سے، صحابی ہیں یہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور عرض کیا، آپ اور ابو تمیم عبداللہ بن مالک پر تعجب نہیں آیا کہ وہ مغرب کی نماز فرض سے، اب یہ مغرب کی نماز فرض سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھ لیتے ہیں. اب دیکھیں وہاں پر بات صرف نوافل کی ہوتی ہے. میں نے آپ کو بتایا صحابہ کرام میں یہ بحث ہی نہیں تھی. صحابہ کرام میں یا چیز فرض تھی یا نفل تھی. نفل یہ وہی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، یا وہ نفل ہوتے تھے.
اچھا اب وہ آگے کیا کہتے ہیں کہ 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں۔ اس پر عقبہ نے فرمایا کہ ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے ہی پڑھتے تھے، ہم اس کو پڑھتے تھے، مغرب سے پہلے 2 سنتے پڑھتے تھے، یعنی کہ 2 نفل، جو حدیث کی روح سے ہے، جس کو انہوں نے بنا کے کسی کو واجب بنا لیا، کسی کو مکروہ ترہیمی بنا لیے، کسی کو مکروہ تنزیہی بنا لیے۔ آپ لوگ سٹیٹس اب ڈیفائن کرنا شروع کر دی ہیں تو ٹھیک ہے نا، آپ رکھیں، لیکن لوگوں کے لیے آپ آسانی پیدا کریں، لوگوں کے لیے آپ اتنی سختی پیدا نہ کریں۔ اب یہ میں بتاتا ہوں سختی والی حدیث بھی میں انشاءاللہ تعالیٰ بھی آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ اب آگے سنیں جی، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہ کہتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ پڑھتے تھے۔ میں نے کہا پھر اب اس کو چھوڑنے کی وجہ کیا ہے؟ جب آپ مغرب سے پہلے 2 سنتے پڑھتے تھے تو اب آپ نے اس کو کیوں چھوڑا؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ دنیا کے کاروبار مانے ہیں، گویا اب ہم مصروف ہو جاتے ہیں، کاروبار ایسے ہیں، معاملات ایسے ہیں، تو اب جو ہے وہ تھوڑا سا ہمارے لیے ذرا ممکن نہیں ہوتا، وگرنہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پڑھا کرتے تھے۔ آج آپ کسی بھی بریلوی، کسی بھی دیوبندی کی، کسی بھی دعوت اسلامی والے کی، کسی بھی سیفی کی مسجد میں آپ جا کے دیکھیں، مغرب سے پہلے کوئی 2 نفل نہیں پڑھتا، کوئی 2 سنتے نہیں پڑھتا، صرف مغرب کے بعد کے سنتے نوافل پڑھتے ہیں۔ تو پھر جب آپ اس کو واجب قرار دے رہے ہیں تو اس کو آپ اس سنت کو کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ مطلب آپ لوگوں کو پر صرف اپنی مرضی کی سختی کریں گے، آپ وہ نہیں بتائیں گے جو کہ مکمل دین ہے۔ پیر کا کوئی روزہ نہیں رکھتا، جمعرات کا کوئی روزہ نہیں رکھتا، ہم لوگ درمیان سے مانگ نہیں نکالتے، ہم بڑے بال نہیں رکھتے، ہم بڑی داڑھی نہیں رکھتے، ہم سرما نہیں لگاتے، ہم سفید کپڑا نہیں پہنتے، ہم تہبند نہیں باندھتے، یہ سارے معاملات سنت ہیں۔ اگر آپ صرف عبادت، صرف نماز میں آپ کو سنت نظر آتی ہے، باقی جگہ پر آپ کو نہیں نظر آتی۔ اچھا اب یہ آخری حدیث سنیں، عبادت میں سختی کرنا مکروہ ہے، یہ اس باب کا نام ہے اور یہ اسی باب میں چلتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک رسی پر پڑی جو دو ستونوں کے درمیان تھی، بندھی ہوئی تھی۔ دریافت فرمایا کہ یہ رسی کیسی ہے؟ تو لوگوں نے عرض کیا کہ یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باندھی ہے، جب وہ نماز میں کھڑی ہو کر تھک جائیں تو اس پر لٹک جاتی ہیں، مطلب تھوڑا سا وہ آپ سہارا لے لیتی ہیں اور اس کے سہارے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کو فرمایا کہ اس کو ہٹا دیا جائے، اور آپ نے فرمایا کہ تم میں ہر شخص کو چاہیے جب تک دل لگے نماز پڑھے، تھک جائے تو وہ بیٹھ جائے۔ گویا اتنی نماز پڑھو جو فرض ہے، اس کو تو ایک تو بات ہی آ گئی۔ دوسرا، اگر آپ نے نوافل پڑھنے تو آپ اتنے پڑھیں جتنی آپ کی طبیعت پر آرام سے آپ اس کو پڑھ سکیں، کیونکہ ایسی نماز یا ایسی عبادت جس میں آپ کا دل نہ لگے، جس میں آپ کا دل بیزار ہونا شروع ہو جائے، تنگ ہونا شروع ہو جائے، تھکاوٹ ہو جائے، ایسی پھر عبادت بھی جو وہ عبادت کے زمرے میں نہیں آتی، وہ پھر آپ اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ کسی بھی جان کے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ تو سامعین محترم، آج کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ وتر جو ہے وہ تہجد کی نماز ہے، گویا عشاء کی نماز صرف 4 فرض ہیں، بس یہ فرض ہے۔ اب اس کے بعد کوئی لاکھ سنت پڑھ لے تو اس کا کیا ہی کہنا، کیا ہی ثواب ہے، پڑھتا رہے، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جس نے 3 وتر نہیں پڑھے اس کی فجر عشاء کی نماز ہی نہیں۔ اس طرح کے معاملات سے ابھی تو یہ صرف میں اسی چیپٹر کے اندر محدود ہوں، وگرنہ اگر ایسی حدیث میں مبارکہ موجود ہے جہاں پر واضح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اتنی زیادہ عبادت کرنے سے، آپ نے فرمایا اتنی عبادت کرو جتنی تمہاری طبیعت پر گرا نہ گزرے اور جتنی تمہاری طبیعت مانے، اور پھر فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں عذاب دیتا نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں ثواب دیتا نہیں تھکے گا، لیکن تم اس کی عبادت کرتے کرتے تھک جاؤ گے۔ گویا اس کے خزانوں میں تو کمی کوئی نہیں ہے نا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ وتر جو ہے وہ عشاء کا حصہ نہیں ہے، وتر صرف اور صرف تہجد کا حصہ ہے، آپ اسی وقت میں پڑھیں، اس کا ثواب ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص پڑھ سکتا ہے، لیکن میں تو ویسے اب پرسنلی یہ کہوں کہ یہ ہمیں پڑھنی چاہیے اور لازمی پڑھنی چاہیے۔ جو تہجد کی نماز ہے اس میں بہت زیادہ اجر رکھا ہے، سکون ہوتا ہے، اور اس میں بہت زیادہ دعائیں قبول ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، چونکہ وہ ایک ایسا ماحول بنا ہوتا ہے کہ جب انسان کو دنیا کی جو ہے وہ سوچیں جو ہے وہ گھیرے رہتی ہیں سارا دن، وہ نہیں ہوتی، اس میں بالکل پرسکون ماحول ہوتا ہے، گھر میں کوئی بچے تنگ کرنے والے نہیں ہوتے ہیں، بالکل پرسکون ماحول میں جب آپ کا دھیان لگتا ہے تو مکمل آپ کا دھیان جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف ہوتا ہے۔ تو سامعین محترم، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اسی طرح انشاءاللہ تعالی ہم اگلے درس میں بھی کوشش کریں گے کچھ ایسے مسائل لے کر آئیں جن کے اوپر خصوصی طور پر سوسائٹی کے اندر، ہمارے معاشرے میں غلط افواہیں پھیلائی جاتی ہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ، اللہ حافظ۔